حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اتنی گہری تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ انت رفیقی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اے ابو بکر کوئی دنیا کے اندر میرا ساتھی ہے، کوئی مکے کا ساتھی ہے، کوئی مدینے کا ساتھی ہے، کوئی بدر کا ساتھی ہے، کوئی احد کا ساتھی ہے، کوئی خندق کا ساتھی ہے، کوئی سفر کا ساتھی ہے، لیکن اے ابو بکر تو وہ ہے انت رفیقی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو میرا دنیا کے اندر بھی ساتھی ہے اور آخرت کے اندر بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ دنیا و آخرت کے اندر ابو بکر میرا ساتھی ہے۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، حضور کا ہر عمل ہی ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ مکے میں موجود تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 2 شخصیات کو چنا ہے۔ حضور نے ہجرت کی رات ہر ایک کا انتخاب نہیں فرمایا، 2 شخصیات کا انتخاب، حضور کے دونوں ہی انتخاب کمال ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتخاب حضرت علی المرتضیٰ کا فرمایا ہے اور دوسرا انتخاب سیدنا ابو بکر صدیق کا فرمایا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دونوں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی نے فرمایا، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی انتخاب فرمایا۔ ہم دونوں انتخابات پہ قربان جائیں۔ ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی نے دنیا کی امانتوں کا امین مقرر کیا ہے، اور دوسرے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی امانت کا امین قرار دے دیا ہے۔ ایک کے حصے میں کفار مکہ کی امانتیں ہیں، دوسرے کے حصے میں اللہ کی امانت ہے۔ ارے ہم اس پہ بھی قربان جس کے مقدر کے اندر بستر نبوت آیا ہے، اور ہم اس کی شانوں پہ بھی قربان جس کے مقدر کے اندر معیت نبوت آ گئی ہے۔ حضور نے جس کو اپنا ساتھی جو ہے وہ چن لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیوں کا انتخاب فرمایا اور اپنے غلام کو حکم دے دیا کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی یہ تم نے فلاں مقام پہ پہنچا دینی ہے۔ ایک غلام کو بکریوں کا ریوڑ دیا، روزانہ بکریاں چرانے کے بہانے سے وہاں سے گزرنا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ بکریوں کا دودھ تم نے پیش کر دینا ہے۔ اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے ہم جہاں بھی ہوں گے تم نے وہاں ہمارا کھانا ہم تک پہنچا دینا ہے۔ اب یہ سارے فیصلے، سارے اہتمام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی کر رہے ہیں۔ حضور نے نہیں کہا اے ابو بکر تم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم میرے سفر کے ساتھی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب غار ثور کے دہانے پر پہنچے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش کی، یا رسول اللہ آپ باہر تشریف فرما رہے ہیں، میں اندر داخل ہوں گا، پہلے میں اندر جا کر اس غار کی صفائی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے عشق تے اگ دو میں ایک برابر، عشق تے اگ دو میں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، لیکن عشق ساڑے تن میرا۔ عشق اندر سے جلا دیتا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت مصطفیٰ کے اندر اپنا لباس اتارا ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ پہلے اس لباس کے ذریعے سے غار کو صاف کیا ہے، غار صاف ہو رہا ہے۔ غار صاف ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق نے دیکھا اس غار کے اندر کچھ سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لباس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اور ٹکڑے کر کر کے ان سوراخوں کو بند کرتے جا رہے ہیں۔ اور جب غار تیار ہو گیا، اس غار کی صفائی بھی ہو گئی، سوراخ بند بھی ہو گئے، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو تشریف لانے کی دعوت پیش کر دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق کا غار کے اندر پہلے جانا اور صفائی کا کرنا ہمیں بہت بڑا درس دے گیا ہے، بہت بڑا درس دے گیا ہے۔ حضور پہلے بھی تشریف لے جا سکتے تھے، حضور ساتھ بھی تشریف لے جا سکتے تھے، حضور ابو بکر کی صفائی کر لینے کے بعد تشریف لے کر گئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی عاشق یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل ٹھکانہ مصطفیٰ بن جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کے اندر جلوہ فکن ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے دل کے اندر پہلے یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کے اندر داخل کرے۔ اس دل کی غار کے اندر جب ابو بکر داخل ہوں گے، اس کی صفائی کر دیں گے، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئیں گے۔
حضور بھی خود تشریف لے آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے صدیق اکبر کو داخل کرو، پہلے اس دل کے غار کو صاف تو کرو، جب وہ صاف ہو جائے گا تو حضور خود تشریف لے آئیں گے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو مبارک کے اوپر اپنا سر رکھا ہے۔ آپ نے واقعہ تفصیل سے سن رکھا ہے، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی ہے، اور یقیناً وہی ٹانگ جو حضرت ابوبکر صدیق نے سیدھی کی ہوئی تھی اسی کے زانو کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دیرینہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ 3 دن اور 3 راتیں اس غار ثور کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات المصابیح کے اندر روایت موجود ہے، سیاہ ستہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کرتے تھے، اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور مجھے غار والی ایک نیکی عطا فرما دے۔ نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ، 2-3 نہیں آکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں آپ سوچیں، وہ فاروق اعظم جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کی، اسلام قبول کر لینے کے بعد علل اعلان جنہوں نے جو ہے وہ عبادت کے لیے اعلان کر دیا، جنہوں نے ہجرت اعلان سے کی، ہر غزوہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کے فیصلوں کے مطابق حضور نے بے شمار فیصلے فرمائے۔ حضور نے فرمایا اگر میں نبی نہ ہوتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، مجھے غار والی ایک نیکی عطا کر دو، غار والی ایک نیکی عطا کر دو۔ بلکہ سیاہ ستہ کے اندر یہ ایک روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ یہ جو آسمان کے ستارے ہیں، رات کے وقت یقیناً حضور اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تشریف فرما رہے ہوں گے، اور آسمان کے ستاروں کی طرف نظر کر کے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ جو آسمان کے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر بھی کیا کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں عائشہ میرے عمر کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں، میرے عمر کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں۔ حضور نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا، وہ عمر کہہ رہے ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر حضور قرار دے رہے ہیں، وہ عمر کہتے ہیں اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، مجھے غار والی ایک نیکی عطا کر دو۔ یار ابو بکر صدیق نے غار میں کیا تھا؟ غار میں کیا کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ زانوے ابو بکر صدیق کے اوپر حضور نے اپنا سر رکھا ہوا ہے، اور یقیناً گفتگو بھی ہوتی رہی ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عبادت کر رہے تھے جو پوری دنیا میں اس وقت کوئی عبادت نہیں کر رہا تھا۔ ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ابو بکر صدیق خود ٹکٹکی باندھ کر مولا علی کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، لیکن آج مولا علی کے چہرے کو دیکھنے کی وہ عبادت قرار دینے والے نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اور ابو بکر صدیق کی دیرینہ خواہش تھی النظر الی وجہ رسول اللہ، میری ایک ہی خواہش ہے کہ میری آنکھیں ہوں مصطفیٰ کے والضحیٰ کا مکھڑا ہو، اور ابو بکر رج رج کے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے۔ آج اس خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے، آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ یار آپ کو پتا ہے، آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے تو 40 کفار دائیں طرف کھڑے تھے، 40 کفار بائیں طرف کھڑے تھے۔ 80 کافر مکہ مکرمہ کے منتخب شدہ وہ قاتل جو ماہر تھے قتل کرنے کے اندر، وہ 40 اس طرف جوان کھڑے ہیں، 40 اس طرف کھڑے ہیں، اور حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ کو سلاتے ہیں۔ حضور نے کوئی دیوار نہیں پھلانگی ہے، کسی اور کھڑکی سے حضور باہر نہیں نکلے، حضور دروازے سے ہی باہر نکلے ہیں۔ اور جب حضور نکلے ہیں وہ 40 کے 40 کافر اس طرف اور 40 کافر اس طرف، دونوں طرف کھڑے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت جاری تھی، حضور کے مبارک ہاتھوں کے اندر مٹی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے، مگر اللہ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا تھا کہ وہ باہر موجود ہوتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مصطفیٰ کو نہ دیکھ سکے، موجود ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکے۔ لیکن وہاں غار کے اندر ابو بکر صدیق 3 دن اور 3 راتوں کے اندر لگاتار حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے ابو لہب اور ابو جہل جیسی نگاہ نہیں چاہیے، باطن کے اندر عشق صدیقی ہونا چاہیے، پھر دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا۔
اچھا ان 40 کافروں کے سامنے سے تو حضور گزر گئے، اللہ نے ان کی نگاہوں پہ پردہ ڈال دیا، حضور نظر ہی نہیں آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں چھپنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ حضور چاہتے تو مکے سے نکل جاتے، اللہ آنکھوں پہ پردے ڈالے رکھتا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا حضور کہاں گئے ہیں، وہ جہاں جاتے دیکھنے کے لیے حضور ان کو نظر ہی نہ آتے۔ اللہ چاہتا تو آنکھوں پہ پردے ڈالے رکھتا، تو پھر حضور نے غار کے اندر پناہ کیوں لی؟ 3 دن اور 3 راتیں حضور غار ثور میں کیوں رہے؟ اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے خوف کی وجہ سے غار میں گئے تھے، نہ 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 نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کا کوئی خوف دل کے اندر نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے حضور کی حفاظت فرمانا جانتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں فقط اس لیے گئے تھے کہ ابو بکر صدیق کے دل کی دیرینہ خواہش کو رج رج کے پورا کیا جائے، اور ابو بکر صدیق کو اپنے سینہ نور سے وہ فیض عطا کیا جائے کہ حضور کے وصال کے بعد بھی امت کو سنبھالنے کے ابو بکر صدیق قابل بن جائے۔ اس لیے حضور نے 3 دن اور 3 راتوں تک حضرت ابو بکر صدیق کو وہ فیض عطا فرمایا ہے۔ شاعر نے بڑا خوبصورت کلام لکھا، اور خالد حسین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ غریق کی رحمت فرمائے، بڑا پیارا یہ کلام پڑھا، اور مجھے سن کر بڑا لطف آتا تھا ان کی زبان سے، جب بھی سنتے ہیں وہ ریکارڈنگ تو آج بھی لطف آتا ہے، تو آپ بھی ذرا جھوم کے ساتھ شامل ہو جائیے گا حضرت ابو بکر صدیق کے منقبت میں کہ ایک شب تار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، مل کے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، رب کا قرآن بھی، کہ بے پناہ پیار ہے، 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 اور زانوئے یار پر، زانوئے یار پر، یار فی الغار پر، دولت دو جہاں جلوہ فرما ہوئی، دولت دو جہاں جلوہ فرما ہوئی، فیض فرما ہوئی، فیض فرما ہوئی، لیکن اس غار کے کونے خدرے میں موجود ایک سانپ سے، لیکن اس غار کے کونے خدرے میں موجود ایک سانپ سے، یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا، مگر سانپ کو کیا خبر، سانپ کو کیا خبر کہ ان کی تر آنکھ سے ان کے رخ سار تک، ان کی تر آنکھ سے ان کے رخ سار تک جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا، جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، اور ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے،
ایسا نہیں ہے کہ صرف صدیق اکبر نے ہجرت کی رات ہی حضور کا ساتھ دیا ہو، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رقاب نبی عمر بھر رہے، صدیق ہم رقاب نبی عمر بھر رہے، اور ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، ارے اب بھی وہ ان کے ساتھ ہے مد نظر رہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن 3 راتوں میں غار ثور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور نے وہ فیض عطا فرمایا، وہ فیض عطا فرمایا۔ آج کوئی کسی استاذ کے ساتھ لگاتار لگا رہے، کوئی کسی پیر کے ساتھ لگاتار لگا رہے، تو تھوڑے عرصے کے بعد اس کے ظاہری رنگ و روپ کے اندر شباہت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو 3 دن 3 راتوں میں جو ابوبکر صدیق اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے ساتھ رہے ہوں، ان پر کتنی جو ہے وہ ان کا رنگ و روپ چڑھا ہوگا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے لیے روانہ ہوئے اور مقام قباء پر پہنچے، تو وہاں رہنے والے جو مسلمان صحابہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، وہ تذبذب میں پڑ گئے، شبے میں پڑ گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان میں مصطفیٰ کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور رس نگاہوں نے فوراً پہچان لیا کہ شاید ان کو شک ہو رہا ہے، تو ابو بکر صدیق نے فوراً اپنی قمیض اتاری اور حضور کے اوپر سایہ کر لیا، تاکہ لوگ شک میں نہ پڑے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد مصطفیٰ کون ہے اور ان کا غلام صدیق اکبر کون ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فیض حضور نے عطا فرمایا، یہ اسی فیض کی نشانی ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام اس قدر غم کے اندر نڈھال تھے کہ بعض صحابہ کرام یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں آتا ہے اپنے ہاتھ کے اندر کوڑا پکڑا ہوا ہے، کہتے ہیں جس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے میں اسے کوڑے ماروں گا، خبردار حضور پر غشی داری ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، حضور کی کیفیت ہی نہیں نظر آ رہی کہ وصال فرما چکے ہیں۔ سب صحابہ سمجھ رہے ہیں حضور آرام کر رہے ہیں، حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے، کیونکہ کبھی کبھی وحی نازل ہوتے ہوئے بھی حضور پر وہ کیفیت طاری ہوتی تھی، تو صحابہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ 3 دنوں تک یہ سلسلہ تھا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے نیچے والے زینے پر کھڑے ہوئے اور مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا؟ سب نے کہا نہیں۔ فرمایا وما محمد الا رسول۔ یہ آیہ مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، فرمایا نہیں ہے محمد مگر رسول۔ فرمایا اس سے پہلے بھی کتنے رسول آئے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، وہ خدا نہیں ہیں کہ دنیا سے کبھی وصال نہ کریں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ جو تم میں سے محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ 2 دین کو چھوڑ جائے، لیکن جو محمد مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کے مطابق اللہ کی اطاعت کرتا تھا، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتا تھا، تو یاد رکھو اللہ زندہ ہے، حی القیوم ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ آیہ مبارکہ ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ آیت پہلے کی نازل ہوئی ہے، لیکن ابوبکر صدیق نے اس انداز میں خطاب فرمایا کہ لگا ابھی آیت نازل ہوئی ہے، تو سب صحابہ کو سنبھالا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود رہا، جہاں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اور تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے دور دراز سے جہاں خبریں پہنچتی رہیں صحابہ آتے رہے، حضور کے وضحا کے مکھڑے کی زیارت ہوتی رہی، اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ حضور کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، نماز جنازہ ہوتی ہے کسی کی مغفرت کے لیے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کے لیے ہم کون ہوتے ہیں دعا مانگنے والے، جن کے وسیلے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے حضور کا نماز جنازہ کس انداز میں پڑھا؟ جو ہمارے ہاں روایتی نماز جنازہ ہوتا ہے، یا جیسے باقی صحابہ کے نماز جنازہ حضور نے پڑھائے ویسے حضور کا جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا چونکہ حجرہ تھا، اس حجرے کے اندر سارے صحابہ تو آ بھی نہیں سکتے تھے، جو صحابہ آتے 10 کر کے اس حجرے میں آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ تھا۔ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہوتی رہی، اور اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق زندگانی ہے۔ اس لیے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی راہ حق میں شہید ہو جائے، اللہ کہتا ہے لا تقولوا، کہ جب کوئی اللہ کی راہ کے اندر قتل کر دیا جائے، جب شہید کر دیا جائے تو اس کو مردہ نہ کہو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا راہ خدا میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، اس کو ہم مردہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو جس نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اسے یہ شان ملی ہے، اس نبی کی تو ساری زندگی ہی راہ حق میں گزری ہے، تو اس نبی کے وصال کے بعد ہم اس کو مردہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔